السلام علیکم، میں سید مسعود احمد شاہ مسعود ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج جی بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں موجود ہوں، جہاں پاکستان کی نامور شخصیات مدفن ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ میں جس قبر پہ موجود ہوں یہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کی قبر ہے، جو کہ میرے نانا ہیں اور پیر آف چل ریاست پٹیالہ سے کے نام سے مشہور ہوئے، اور 1980 کے قریب ان کا وصال ہوا اور ان کا مزار جو ہے ماڈل ٹاؤن جی بلاک قبرستان میں موجود ہے۔ آئیے اب اگلی قبر پہ چلتے ہیں۔ اس قبر کا آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں۔ بابا اشفاق احمد ممتاز دانشور ادیب ڈرامہ نگار، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں ان کی قبر پر اس وقت بیٹھا ہوں اور اشفاق احمد صاحب کے ساتھ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ زاویے میں شرکت کرتا رہا ہوں۔ منچلے کا سودا اور بہت مشہور ترین ڈرامے ان کے آپ لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھے ہوں گے۔ اپنے وفات سے آخری جو پروگرام انہوں نے کیا وہ زاویہ کیا، اور زاویہ میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اس پروگراموں میں شرکت کی۔ کم و بیش کو 4-5 میں نے پروگرام اشفاق احمد صاحب کے ساتھ کیے۔ آئیے اب بانو آپا کی قبر پر چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے قدموں میں بانو آپا آرام فرما ہیں، اور بانو آپا جو ہے وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بانو قدسیہ ان کا نام تھا اور بانو آپا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اشفاق احمد صاحب کی اکلوتی بیوی، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں کی لو میرج تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ دونوں طالب علم تھے، اور وہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہیں ان سے پیار ہوا، اور وہیں انہوں نے اپنی لو میرج کو ارینج میرج بنایا۔ والدین کی رضامندی کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ میں اشفاق صاحب کے قدموں میں دفن ہونا پسند کروں گی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بانو آپا جو ہے وہ اس وقت اشفاق صاحب کے قدموں میں ہی دفن ہے۔ میرے ساتھ دوسری جانب انیس احمد خان، جو کہ اشفاق احمد صاحب اور بانو آپا کے بیٹے ہیں۔ انیس احمد خان سے میری ایک ملاقات ہوئی، لیکن بانو آپا کے ساتھ اور اشفاق صاحب کے ساتھ تو میرا قریبی تعلق رہا۔ تو انیس احمد خان ان کے برخوردار ہیں، اور جو اپنی ماں کے ساتھ ہی یہاں دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آئیے اب اگلی قبر کی طرف چلتے ہیں۔ جناب یہ قبر فیض احمد فیض کی ہے، جو پاکستانی اور بین الاقوامی طور پر شاعر کے طور پہ مانے جاتے تھے۔ اور یہ جو قبر ہے، یہ اگر آپ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ روسی طرز کے طریقے پر یہ قبر بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں فیض احمد فیض کے قبر کے ساتھ ان کی اہلیہ کی قبر محترمہ ایلس فیض، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھانا چاہے تو ایلس فیض جو ہیں وہ فیض احمد فیض کی بیوی تھیں، اور ان کا تعلق روس کے ساتھ تھا۔ پھر یہ مسلمان ہوئی، پاکستان میں ان کی شادی ہوئی، اور فیض احمد فیض کی اہلیہ جو ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں بالکل ساتھ ساتھ، جیسے اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ ساتھ ساتھ، اسی طرح ایلس فیض جو ہیں فیض احمد فیض کے پہلو میں دفن ہے۔ آئیے اب اگلی قبر کی جانب چلتے ہیں۔ سید علیم اللہ صدیقی صاحب کی قبر پہ موجود ہوں۔ علیم اللہ صدیقی ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور تھے، سابق براڈ کاسٹر ہیں، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ قبر جو ہے اس کی تعمیر 1973 میں ہوئی، اور آج اگر یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ قبر ایسی ہی محفوظ ہے جیسے کوئی 6 مہینے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ نیک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جن کی قبریں نہ بیٹھتی ہیں، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، نہ ان پہ کوئی ایسی ویسی کوئی قدرتی آفت آتی ہے جس کی وجہ سے کوئی پتھر ٹوٹ جائے یا فرش ٹوٹ جائے یا کوئی چیز ہو جائے۔ علیم اللہ صدیقی صاحب کا ایک بہت اچھا دور تھا ریڈیو پاکستان لاہور میں، اور وہ بہت نامور براڈ کاسٹر تھے،
اور پروڈیوسر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، اور ان کا نام جو ہے وہ ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ میں نہایت ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ آئیے اب اگلی قبر کی جانب چلتے ہیں۔ سن کر اور دیکھ کر بہت حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ قبر کا نشان تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ یہ ونگ کمانڈر مشہود کی قبر ہے، فرخ مشہود کی، جو سانحہ بہاولپور میں شہید ہوئے، ضیاء الحق کے جہاز کے یہ پائلٹ تھے۔ اور ونگ کمانڈر مشہود کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی قبر پہ تقریباً نشان ختم ہونے کو ہے، اور یہ ونگ کمانڈر یہ لکھا ہوا ہے شہید حادثہ بہاولپور، اور 17 اگست 1988 میں یہ جہاز بہاولپور میں کریش ہوا، جس میں صدر ضیاء الحق کے ساتھ تقریباً اعلیٰ فوجی قیادت بھی تھی، جس میں جنرل اختر عبد الرحمان تھے، امریکی سفیر تھے، اور ملٹری اتاشی تھے امریکہ کے، اور ونگ کمانڈر مشہود جو ہیں وہ C-130 جہاز کو اڑا رہے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے خاندان نے پینشن بھی لے لی، مال پانی بھی لے لیا، لیکن ان کی قبر پہ فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کا یہ ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو قبر ہے اس کے نشان جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ آئیے اب اگلی قبر کی جانب چلتے ہیں۔ یہ قبر سید سلیم واسطی کی ہے، اور سید سلیم واسطی بھی ایک ممتاز دانشور اور شاعر کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ٹی وی آرٹسٹ ماریا واسطی کے دادا ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ سیدہ فہمیدہ واسطی، اور یہ ڈاکٹر سلیم واسطی کی اہلیہ اور ٹی وی اداکارہ ماریا واسطی کی دادی، اور یہ بھی دنیاوی اور دینی اور دنیاوی طور پہ میرے پیچھے نظر آنے والے 2 کتبے یہ مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ شہزادی بادشاہ جہاں بیگم، اور میری دوسری جانب شہزادہ مرزا خیر الدین خورشید جاہ گورمانی، یہ میری معلومات کے مطابق سلطنت مغلیہ کے آخری شہزادے اور شہزادی تھے، اور جب پاکستان بنا برصغیر پاک و ہند کے بعد تو یہ پاکستان آ گئے، اور ان کا پہلے بہت اچھا یہ مزار بنا ہوا تھا، لیکن بعد میں قبرستان کی انتظامیہ نے جب ناجائز تجاوزات قبرستان کے اندر سے ختم کی تو ان کا مغلیہ طرز پہ جو بنا ہوا مزار تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ جو دونوں قبریں ہیں یہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اور یہ بڑی اچھی ہے، اور یہ دیکھیں مزار کے کچھ آخری نشانات باقیات موجود ہیں۔ یہ سریہ ہے، اور یہاں سریے کے اوپر ایک پلر تھا، اور پلر کے اوپر ایک بڑی عالی شان جیسے آپ شاہی قلعہ میں شیش محل ٹائپ جگہ دیکھتے ہیں، تو بالکل اس طرز سے یہ مزار بنے ہوئے تھے۔ آئیے اب اگلی قبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جس جگہ پر موجود ہوں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایک گمنام سپاہی کے طور پہ ان کا میں تعارف کراتا ہوں۔ یہ قبر پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی ہے، جو کہ میرے والد محترم ہیں، تحریک پاکستان کے نامور رہنما، سابق براڈ کاسٹر اور سابق انچارج والٹن مہاجر کیمپ تھے، اور ان کے ساتھ ہی میری والدہ ماجدہ کی قبر پیرزادی صاحبزادی پیرزادی سیدہ صدیقہ بیگم، یہ میری والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ میرے والد صاحب 1988 میں انتقال ہوا، اور میری والدہ سن 2020 میں انتقال ہوا، اور آپ یقین کیجئے کہ اتنے عرصے بعد میری والدہ کو میرے والد صاحب کے ساتھ جگہ ملنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبرستان میں دفن تمام قبوروں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے آب کوثر کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ قبر جناب مولوی سید پیر
نظام الدین شاہ صاحب کی قبر ہے جو کہ میرے بڑے تایا تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبر کے قریب گھاس پھوس ہے۔ آج کل برسات کا موسم ہے، برسات میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی برسات کے بعد ان قبروں کی دوبارہ سے صفائی ستھرائی انشاءاللہ کروائیں گے۔ اور پیر سید نظام الدین شاہ صاحب یہ بھی ایک گمنام سپاہی کے طور پر ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد صاحب اور کہا کرتے تھے کہ میری قبر کے اوپر کوئی تختی نہ لگائی جائے، کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے یہ گمان ہو کہ میں پیر ہوں، میں ایک اللہ کا ادنا سا خادم ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔